السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ گزشتہ روز لاہور ہائی کورٹ کا جب فیصلہ آیا تو اس وقت سیاسی مبصرین، سیاسی تجزیہ کار اور ایون جو ماہر قوانین تھے وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ دونوں حکومت اور اپوزیشن، یعنی جو وفاق میں حکومت ہے اور وفاق میں اپوزیشن ہے یا پنجاب میں حکومت اور اپوزیشن ہے، ان کے لیے ون ون سچویشن ہے۔ ایک طرح سے دونوں کو ریلیف ملا ہے۔ جو حکومت ہے، پرویز الہی صاحب کے لیے ریلیف یہ ہے کہ جو نوٹیفیکیشن تھا گورنر صاحب کا اس کو معطل کر دیا گیا، اور جو اپوزیشن ہے اس کے لیے ریلیف یہ تھا کہ وہ اسمبلی بچانا چاہتے تھے اور اسمبلی تحلیل کرنے کی انڈرٹیکنگ بھی لے لی، اسمبلی تحلیل نہ کرنے کی انڈرٹیکنگ بھی لے لی عدالت نے۔ لیکن آج حیرانی اس وقت ہوئی کہ جب رانا ثناءاللہ وزیر داخلہ اور خواجہ سعد رفیق نے پریس کانفرنس کی، ان کے ساتھ کچھ اور وزراء بھی تھے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ الٹیمیٹ ریلیف ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ جو پنجاب میں سیاسی بحران ہے اس پہ سپریم کورٹ از خود نوٹس لے۔ کیا واقعتاً یہ الٹیمیٹ ریلیف ہے؟ کیا اسمبلی بچانا مقصود نہیں تھا؟ موجودہ جو وفاق میں حکومت ہے اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اسمبلی کو بچایا جائے اور اس میں کامیاب نہیں ہوئے؟ اور یہ پرویز الہی کے لیے مکمل ریلیف کیسے ہو گیا؟ یہ تو ایک عبوری حکم آیا ہے ابھی تک۔ اس پر ڈیٹیل بات کریں گے۔ جو اب تک کے حالات ہیں، اب غور و خوض کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف۔ 11 جنوری کو پنجاب اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے، تو اب توقع یہ ہے کہ 11 جنوری کو ہی پرویز الہی صاحب اپنا ووٹ آف کانفیڈنس لے لیں۔ اگر وہ ووٹ آف کانفیڈنس لیتے ہیں تو پھر یہ صورتحال یکسر بدل جائے گی۔ ارشاد صاحب، لیکن ایک جو آج رانا ثناءاللہ صاحب نے بات کی کہ ریلیف سارے کا سارا پرویز الہی صاحب کے پلڑے میں چلا گیا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ واقعتاً ایک مایوسی ہے یا یہ اسٹریٹجکلی اس معاملے کو طول دینے کے لیے وفاقی حکومت یا ان کے وزراء یہ بات کر رہے ہیں؟ مایوسی کی صورتحال نظر آتی ہے عباس صاحب۔ پہلی تو بات ہے کہ جناب آصف علی زرداری صاحب بڑے طمطراق سے لاہور آئے تھے، چودھری شجاعت صاحب سے بار بار ملاقاتیں ہوئیں، اور ان کے جو مخالفین ہیں یعنی تحریک انصاف والے، صحیح بات ہے، سہمے ہوئے تھے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جب کسی کام میں آصف زرداری صاحب ہاتھ ڈال دیں تو وہ کچھ نہ کچھ نیا نتیجہ نکال لیتے ہیں کوئی نہ کوئی۔ پچھلی دفعہ جس طرح وہ ہوا تھا چودھری شجاعت صاحب کا ایک خط، حالانکہ وہ بالکل آؤٹ آف بلو تھا، اس کی تو سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن وہ پھر آپ کے سامنے ایک بحران تو کھڑا کر دیا تھا انہوں نے۔ تو آج وہ واپس چلے گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس محاذ پر ان کو کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی۔ دوسرا، جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں طارق بشیر چیمہ صاحب بھی بیٹھے تھے، خواجہ سعد رفیق صاحب بھی بیٹھے تھے، جناب رانا ثناءاللہ صاحب بھی بیٹھے تھے، ایک دو اور وزراء کرام بھی بیٹھے تھے، تو ان کے چہرے سے بھی مایوسی اور گفتگو سے بھی مایوسی جھلک رہی تھی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تو مسئلہ ہوتا صرف اسمبلی بچانے تک، کچھ عرصہ بچائے رکھنے تک، تو وہ تو ان کو ایک کامیابی مل گئی۔ لیکن دیکھیں، ایک سیاست کے اپنے کچھ ڈائنامکس ہوتی ہیں۔ جب کام یہ شروع ہوا اسمبلی بچانے سے، تو ساتھ ہی ساتھ اس بات پر بھی کوشش کی گئی کہ کیوں نہ پرویز الہی صاحب کو منحرف کیا جائے، اور چودھری شجاعت صاحب کو کچھ دیے گئے، آپشنز دیے گئے، اور زرداری صاحب نے خم ٹھوک کر کہا ہوگا کہ میں یہ کام کر لوں گا، اور ایک ان کی کمٹمنٹ کی ہسٹری بھی ہے، وہ کام ایک دوسرے کا کر بھی لے۔ اچھا، دوسرا اسی دوران پھر یہ بات بھی آنا شروع ہو گئی کہ حمزہ شہباز صاحب ہمارے امیدوار ہوں گے۔ پہلے تو پیپلز پارٹی نے کہا کہ جی ہمارا امیدوار ہونا چاہیے، ان کے بھی 3 نام آ گئے، لیکن بالآخر آصف زرداری صاحب نے کہا کہ جی مسلم لیگ نون کا ہوگا، اور پھر مسلم لیگ نون میں جناب حمزہ شہباز صاحب کا نام آ گیا۔ لیکن اس سے بھی بڑی چیز تھی کہ پنجاب جو ہے وفاقی حکومت کے لیے ایک سردرد بنا ہوا ہے۔ اگر پنجاب میں حکومت نہیں ہے تو وفاقی حکومت ایسی ہے جیسی چل رہی ہے کہ وہ 27 کلومیٹر کا ایریا ہے، اور مسلم لیگ کے پاس تو کوئی صوبہ بھی نہیں ہے، ذمہ داری ساری کی ساری مسلم لیگ کے اوپر ہے، اور عملی طور پر حکومت ہے نہیں، اور حکومت ہے نہیں، صوبوں میں ہے نہیں جہاں وہ پرفارم کر سکیں۔ ذمہ داریاں ساری جو ہیں، صوبے میں کچھ غلط ہو تو بھی ذمہ دار وفاقی حکومت، اور کچھ صحیح ہو تو وہ صوبے کا حق ہے، کریڈٹ ہے۔
اور تیسری جو ایشو ہے وہ یہ ہے نواز شریف صاحب کا واپس آنا، کیونکہ اب 8 ماہ ہو گئے، حکومت آ گئی، لیکن قائد محترم وطن واپس نہیں آ سکتے، اور وجہ جو ہے پنجاب کی حکومت ہے کہ پنجاب میں اگر وہ آتے ہیں اور وہ گرفتار ہو جاتے ہیں اور جیل چلے جاتے ہیں تو ظاہر بات ہے ان کے لیے بڑی ایک خفگی وہ ہوگی نا، ایک شرمندگی ہوگی وفاقی حکومت کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی کہ وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہوں قائد محترم اور حکومت چل رہی ہو۔ تو اگر پنجاب میں حکومت اپنی ہو تو وہ تو جیل میں جانے کی ضرورت نہیں لیکن ہوگی۔ ارشاد صاحب یہ دلیل دیکھیں، جب وہ پہلے بھی جیل میں گئے تو پنجاب میں بھی ان کی حکومت تھی، وفاق میں بھی ان کی حکومت تھی۔ 2018 میں جب گئے جیل میں تو اس وقت بھی حکومت تو تھی نا، اس وقت پوزیشن اور تھی جی نہیں، جب وہ جیل میں گئے ہیں تو حکومت ان کی چلی گئی تھی۔ حکومت جو تھی پہلے نگران حکومت تھی، پھر نواز شریف صاحب کی حکومت آ گئی تھی اور بزدار کی عمران خان صاحب کی حکومت آ گئی تھی اور بزدار کی حکومت تھی یہاں۔ اب حکومت مرکز میں ان کی اپنی ہے، ان کے بھائی جو ہیں وزیر اعظم ہیں، اس وقت عمران خان وزیر اعظم تھے نا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہاں ایک مایوسی بھی ہے، پریشانی بھی ہے، اور اس فیصلے سے ہم تو واقعی کل کی جو ڈسکشن تھی وہ یہی تھی کہ یہ ون ون سچویشن ہے، لیکن اس میں ارشاد صاحب آپ دیکھیں اس میں ایک اور بھی پہلو ہے، یہ جو آپ جن پہلوؤں پہ روشنی ڈال رہے ہیں یہ حقیقت کے بالکل قریب ہیں، لیکن پہلو یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ رانا صاحب اس لیے چاہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نوٹس لے کہ یہ معاملہ مزید طول پکڑے اور ہمیں ٹائم ملتا جائے، لیکن اگر یہ بات ہے پھر اس کی ایک نفی اس طرح بھی ہوتی ہے کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ آئے گا اس کے بعد یہ خود سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں نا، اگر ٹائم بائی کرنا ہے۔ ابھی جو تازہ ترین خبر ہے وہ یہی ہے کہ لاہور میں جو اجلاس ہوا ہے میاں شہباز شریف صاحب کی قیام گاہ پر، اس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ یہ اپیل میں جا رہے ہیں، اور ہمارے ہی چینل کی تو اطلاع یہ تھی کہ اپیل تیار کر لی گئی۔ جی اس کا مطلب یہ ہے کہ اپیل کے جانے کا مطلب یہ ہے کہ جی اس فیصلے سے جو عبوری فیصلہ آیا ہے 5 رکنی بینچ کا، مطمئن نہیں ہے مسلم لیگ، لیکن کیا یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ سپریم کورٹ میں جا کے گورنر کے اس آرڈر کو بحال کر دیا جائے جس کو کوئی بھی قانونی ماہر درست نہیں سمجھ رہا؟ کل کامران مرتضیٰ صاحب تک نے یہ کہا کہ ڈی نوٹیفائی نہیں کر سکتے۔ لیکن ارشاد صاحب اب معاملہ یہ بھی ہے نا، دیکھیے کہ یہاں پر یہ اپیل میں جاتے بھی ہیں تو اپیل 11 تاریخ کو ہی لگ جانی ہے۔ اگر ٹائم والا معاملہ ہے، مسلم لیگ نون کی اسٹریٹجی ہے کہ ہم اور سپریم کورٹ میں کیسے جائیں گے جب معاملہ سب جوڈس ہے، جب معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں ہے نا؟ اس فیصلے کے خلاف جائیں گے نا، اس فیصلے کے خلاف جائیں گے تو سپریم کورٹ میں تو جا سکتے ہیں نا۔ ارشاد صاحب یہ ڈیٹیل ڈیسیجن تو نہیں ہے نا، یہ ٹیکنیکل نکتہ ہے۔ اشتر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق اٹارنی جنرل ہیں۔ اشتر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ سب سے پہلے تو یہ بتا دیجئے، آج رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ کو اس معاملے پہ از خود نوٹس لینا چاہیے، آپ نہیں سمجھتے کہ کل کا یہ جو عبوری ڈیسیجن تھا یہ حکومت اور اپوزیشن دونوں کے لیے ون ون سچویشن تھی؟ اصل میں یہ جو آج کل سلسلے چل رہے ہیں اسے کوئی یہ شاید نہیں سوچتا کہ ملک کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ ہو رہا ہے۔ تو ابھی تو عبوری حکم ہے، ابھی فیصلہ نہیں آیا، یہ ایک عبوری معاملہ ہے جس کے اندر اس کو کر دیا گیا ہے سسپینڈ، بلکہ یہ کنسنٹ آرڈر ہے، دونوں طرف سے کنسنٹ دی گئی ہے، تو یہ کنسنٹ آرڈر کی نوعیت میں آئے گا۔ نہیں، عبوری حکم پہ تو اشتر صاحب اپیل نہیں ہو سکتی نا؟ جی نہیں، اپیل ہو سکتی ہے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اپیل نہ ہو سکے، لیکن یہ ایک ایسا آرڈر ہے جس میں آپ ایسے سمجھیں جس طرح اسٹیٹس کو کہا گیا ہو کہ حالات جو کے تو رہیں گے۔ صحیح۔ تو اچھا صاحب، یہ اس کو الٹیمیٹ ریلیف کیوں قرار دے رہے ہیں؟ رانا ثناء اللہ صاحب اور لا منسٹر بھی موجود تھے، باقی لوگ بھی تھے، تو یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ جو گورنر نے آرڈر کر دیا، ڈی نوٹیفیکیشن کر دیا، وہ حتمی سمجھا جانا چاہیے، اس میں کوئی رد و بدل ہونا یا اس کو معطل کرنا جو ہے یہ ناانصافی ہے۔ ہر ایک کو اپنی رائے قائم کرنے کا حق ہے،
آپ نے دیکھا کہ ایسے لوگ بھی ان چیزوں کے اوپر بات کرتے ہیں جنہوں نے وکالت نہیں کی یا جو ذمہ دار نہیں ہیں حکومت میں یا اپوزیشن میں، بلکہ صرف فینس پہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ شاید ہم نے خود ان معاملات کو ایسا کر دیا ہے کہ فری فار آل ہے. عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں لیکن فیصلے جو ہیں وہ عدالتوں میں نہیں، کامنٹیٹرز کرتے ہیں، ہم ہر ایک ایکسپرٹ بنا بیٹھا ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ہے یا وہ غلط ہے، جو حقیقت بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ عبوری حکم ہے اور ابھی اس کا حتمی فیصلہ آنا ہے. صحیح. اچھا اجدر صاحب، اس کیس سے ہٹ کر، کیونکہ اس پر ڈسکشن ہم نہیں کرتے، سب جوڈیس ہو شاید، یہ آپ کے نقطہ نظر کیا ہے، قانونی رائے کیا ہے کہ گورنر صرف اس بنا پر چیف منسٹر کو ڈی نوٹیفائی کر سکتا ہے کہ منتخب وزیر اعلیٰ کو، کہ میں نے چونکہ اس سے کہا تھا یا اسپیکر سے کہا تھا کہ اعتماد کا ووٹ لیں اور اجلاس منعقد نہیں ہوا، اعتماد کا ووٹ نہیں لیا، حالانکہ انہوں نے انکار نہیں کیا، تو میں ڈی نوٹیفائی کر رہا ہوں. آپ کی قانونی رائے کیا ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اس میں پرسنل اوپینینس کی بات نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ جب قانون بنایا گیا، جب آئین بنایا گیا، تو آئین کے اندر ایک اسکیم دی گئی، اور آئین کی اسکیم یہ ہے کہ گورنر کو حق حاصل ہے کہ جب اس کی یہ اوپینین ہو یا وہ سیٹسفائیڈ فیل کرے کہ کچھ ایسے حالات چل رہے ہیں جن میں وزیر اعلیٰ جو ہے وہ جو ہاؤس کا اعتماد کھو بیٹھے ہیں، تو ان کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہیں. اور یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے. ڈیموکریسی جہاں جہاں ہے، پارلیمنٹری ڈیموکریسی جہاں جہاں ہے، وہاں پہ یہ سسٹم ہے، ہندوستان میں ہے، باقی جگہوں پہ ہے. اب سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ اس سے پہلو تہی کرتے ہیں یا ایسے حالات بنا دیے جاتے ہیں کہ اسمبلی کا اجلاس ہی نہ ہو سکے، تو پھر تو وہ ساری آئین کی جو منشا ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور آئین کی منشا کو ختم کرنے سے روکنے کے لیے ایک میکنزم رولز وغیرہ میں دے دیا گیا. اور وہ کیا میکنزم ہے؟ وہ یہ کہ وہ جب یہ دیکھیں کہ اجلاس کی بات کر دی گئی ہے، یہ کہہ دیں کہ اعتماد کا ووٹ لینے کی بات کر دی گئی ہے، اور وہ معروضی حالات اس طرح بنا دیے جائیں، یعنی گراؤنڈ پہ ایسے حالات بنا دیے جائیں کہ یا تو اجلاس ملتوی کر دیا جائے، یا اجلاس نہ بلایا جائے، یا وزیر اعلیٰ خود غائب ہو جائے، یا اجلاس میں نہ جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ہم آئین کو اس طریقے سے ڈیفیٹ کر دیں گے؟ اسی لیے فیل سیف میکنزم، یعنی ایک پینلٹی اس میں پرسکرائب کر دی کہ جہاں پہ ایسے حالات ہو جائیں جہاں پہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اس سے پہلو تہی کر رہے ہیں، تو پھر ان کو یہ منشا ہے قانون کا، یہ اس کی ثوابدید کی بات نہیں پھر رہتی. وہ منشا جو ہے وہ کک ان کر جائے گا. اور منشا کیا ہے؟ وہ یہ ہے دین ہی ول بی ڈیمڈ ٹو ہیو لاسٹ دی کانفیڈنس آف دا ہاؤس. اینڈ دین جب کوئی ڈیمنگ بات آ جائے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ حقیقت میں ایسے ہو، بلکہ جب آپ قانون کے طور میں کہتے ہیں کہ سمجھا جائے گا، تو وہ گورنر نہیں سمجھ رہا، وہ قانون کہہ رہا ہے. تو وہ قانون کی پھر نہیں، لیکن اشتر صاحب سمجھ یہ نہیں آ رہی. آرٹیکل 130 کلاس 7 جو ہے اس کی سب کلاس، اس کے تحت تو ووٹ آف کانفیڈنس گورنر جو ہیں وہ کہہ سکتے ہیں اس کا، لیکن جو ڈی نوٹیفائی کیا گیا ہے گورنر کی طرف سے، وہ آئین کا کون سا آرٹیکل ہے، وہ یہ اسمبلی کا رول کون سا ہے جس کے تحت یہ کیا گیا ہے، اور کیا اسمبلی رولز کے ساتھ کوئی سلسلہ ہے پروسیڈنگز کو لے کر؟ دیکھیے، یہ جو رولز بنائے جاتے ہیں، یہ رولز جو بنائے جاتے ہیں یہ بھی آئین کے تحت ہیں. اور جب آئین کے تحت کوئی آپ کو رولز بنائے جائیں تو وہ تسلسل اسی کا سمجھا جائے گا جس طرح کے آئین کا تسلسل ہے. میری نظر میں یہ ایک آئین کے اندر چونکہ کوئی چیز نہیں تھی، اسی لیے رولز بنائے گئے، یہ کہنے کے لیے کہ اگر وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ نہیں لیتے تو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ اعتماد کھو بیٹھے ہیں. اسی لیے یہ سارا کچھ کیا گیا. میرے سامنے اس وقت کتاب نہیں، ورنہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا کہ جو وزیر اعلیٰ کسی بھی طریقے سے اگر وہ اسپیکر کے ساتھ مل کے یہ ساری ساز باز کر کے نہیں آتے
تو پھر یہ سمجھا جائے یعنی گا کہ آئین میں ان کے اشتر پاس صاحب ووٹ نہیں آئین تھے میں گورنر کے پاس وزیر اعلیٰ کو نہیں، آئین میں نوٹیفائی نہیں ہے۔ کرنے کا اختیار نہیں ہے. جی نہیں ٹھیک ہے. اچھا اشرف صاحب آئین میں نہیں ہے. جی یہ فرمائیں کہ کیا اب موجودہ صورتحال جو ہے اس میں چونکہ آرڈر میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم اعتماد کا ووٹ لینے سے نہیں روکتے، اگر جو وزیر اعلیٰ 11 جنوری سے پہلے اعتماد کا ووٹ لے لیتے ہیں تو اس کے لیے تو گورنر کی اجازت یا ایڈوائس کی ضرورت نہیں ہے، وہ از خود بھی لے سکتے ہیں، اور اگر وہ لے لیتے ہیں تو پھر ان کا اسمبلی جو تحلیل کرنے کا اختیار ہے وہ بحال ہو جائے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. جو ایفیڈیوٹ دے دیا گیا ہے اس کے اندر لکھا ہے کہ جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا وہ اسمبلی کو تحلیل نہیں کریں گے. صحیح. جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا میرا خیال ہے صورتحال کو جوں کا توں رکھنا چاہیے. اس کے اندر کوئی ایسے اقدام دونوں سائڈوں سے نہیں ہونا چاہیے جہاں پہ یہ دیکھا جائے، سمجھا جائے یا واقعی ایسا ہو کہ وہ عدالت کی توہین کا یا تضحیک کا یا عدالت کے فیصلے کو سے پہلو تہی کرنے کا کوئی بھی پہلو نکلتا ہو. جی ٹھیک ہے اشتر صاحب، ایک بریک کے بعد آپ سے مزید بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اشتر اوصاف صاحب سابق اٹارنی جنرل ہمارے ساتھ موجود ہیں. اشتر صاحب، لوگوں کا فیڈ بیک ہمیں یہ آ رہا ہے کہ وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اشتر اوصاف صاحب نے استعفیٰ کیوں دیا ہے بطور اٹارنی جنرل. کچھ عرصہ پہلے میری طبیعت میں کافی ناساز ہو گئی اور مجھے کہا گیا کہ 4 سے 6 مہینے لگیں گے علاج میں. تو اس وقت میں نے مناسب یہی سمجھا کہ بجائے کہ میں ایک عہدے سے چپکا رہوں اور یہ سب جو سلسلے ہیں یہ تعطل میں آ جائیں، تو یہی بہتر تھا کہ میں استعفیٰ دے دوں، اور میں نے استعفیٰ دے دیا تھا. استعفیٰ پھر واپس نہیں لیا اور ابھی بھی میں انڈر گوئنگ سم ٹریٹمنٹ. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو صحت میں رکھے. جو کام آپ دل جمعی سے کر نہ سکیں اور اچھے طریقے سے نہ کر سکیں اس سے چپکے نہیں رہنا چاہیے. یہ میرا سوچ ہے، یہ میری اپروچ ہے، یہی میری تربیت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. اچھا یہ فرمائیں کہ چیف سیکرٹری صاحب نے کابینہ کو تحلیل کر دیا. ایک تو یہ ہے کہ چیف سیکرٹری تو جواب دہ وزیر اعلیٰ کو ہوتا ہے، کیا وہ ڈائریکٹ گورنر کے احکامات پر کابینہ کو تحلیل کر سکتا ہے؟ کیا گورنر کی ڈائریکٹ ایڈوائس پر وہ یہ مجاز ہے اس بات کا؟ میں عرض کروں جی، جو ہماری آئین کی حیث ہے اور جس طریقے سے آئین کو بنایا گیا اس کے اندر تمام تر اختیارات جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ، کابینہ اور ان کے ہوتے ہیں. لیکن کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ آئین جو ہے وہ حکم دیتا ہے گورنر کو یا صدر کو کہ وہ کام انہوں نے خود کرنے ہیں. اور ان میں سے ایک کام جو ہے وہ نہ صدر کو پابند کرتا ہے کابینہ کا، نہ گورنر کو، اور وہ ہے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ جو ہے وزیر اعلیٰ وہ خود سے کہے گا کہ جی آپ مجھے کہیں کہ جی میں اعتماد کا ووٹ لوں. وہ تو نہیں چاہے گا. اسی طرح کوئی وزیر اعظم یہ نہیں چاہتا کہ اس کو کہا جائے کہ جی وہ اعتماد کا ووٹ لے. یہ اسی صورت میں ممکن ہے جبکہ صدر یا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ فار ریزنز، ان کو ریزنز دینے، یہ نہیں کہ وہ بالکل جب ان کا دل چاہے وہ یہ کہہ دیں. ان کو ریزنز دینا ہوں گے کہ ہم میری دانست میں یہ ایک ایسی سچویشن آ گئی ہے جہاں پہ وزیر اعلیٰ نے اعتماد کا ووٹ لینا ہے، اور اگر ووٹ نہیں لیں گے تو پھر اس کا ایک کانسیکوینس ہے. اور کانسیکوینس یہ ہے کہ وہ کہیں گے کہ اب آپ جو ہیں وہ نہیں رہے وزیر اعلیٰ. اور جب وہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ وزیر اعلیٰ نہیں رہے کہ کیونکہ آپ ووٹ نہیں لے سکے ہیں، ووٹ آپ کے حق میں نہیں آئے ہیں، تو پھر کابینہ بھی تحلیل ہو جاتی ہے. لیکن چونکہ آئین کا ہی منشا یہ ہے کہ ایک کنٹینیوٹی رہے، تو جب تک نیا وزیر اعلیٰ الیکٹ نہیں ہوتا
تو وہ رہتے ہیں لیکن ان کی کابینہ تحلیل ہو جاتی ہے. یہ ہم نے بالکل ماضی قریب میں دیکھا. آپ نے دیکھا بزدار صاحب جو تھے وہ کنٹینیو کر رہے تھے وزیر اعلیٰ کے طور پہ لیکن ان کی کابینہ تحلیل ہو گئی تھی. یہ آپ کچھ سال پہلے آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جب وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو کے متعلق کہا گیا کہ وہ اپنا عہدہ کھو بیٹھیں گے تو ان کی کابینہ جو ہے وہ تحلیل ہو گئی تھی. اس وقت ان کو رکھا جا سکتا تو وہ کہہ سکتے تھے کہ میں کنٹینیو کروں گا لیکن انہوں نے مناسب یہی سمجھا کہ وہ وزیر اعلیٰ کے منصب پہ نہ رہیں. آئین میں بالکل وہ رہ سکتے تھے جب تک کہ نئے وزیر اعظم الیکٹ نہ ہوں لیکن انہوں نے بہت بردبرداری کا مظاہرہ کیا. انہوں نے کہا کہ میں کنٹینیو نہیں کرنا چاہتا ایسے حالات میں. تو وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ اس کے لیے ضروری نہیں کہ گورنر جو کہے گے یہ اس طرح ہے. یہ جو رولز کے اندر یہ چونکہ لکھا ہوا ہے اس لیے جو چیف سیکرٹری ہیں انہوں نے اپنے فرض منصبی کا جو ہے نبھایا انہوں نے. ورنہ تو کیاس ہو جائے نا پھر تو ایک ایسی سچویشن بن جائے گی وچ از ناٹ ٹینیبل. تو اب وزیر اعلیٰ جو ہے ان کو ووٹ لینا پڑتا ہے جب یہ فیصلہ آئے گا. اور اگر فیصلہ آتا ہے کہ وزیر اعلیٰ کو ووٹ لینا ہے تو پھر اگر وہ نہیں لے سکتے تو پھر یہی سچویشن ہوگی. سچویشن یہی بنے گی یعنی چیف سیکرٹری پھر گورنر کی ہدایات کو سنیں گے. جی ایسا ہی تعطل نہیں آ سکتا, ویکیوم نہیں آ سکتا. اسی لیے یہ آئین کے اندر یہ سب چیزیں لکھی گئی ہیں. اچھا اشتر صاحب یہ فرمائیں کہ صوبے میں گورنر راج کا نفاذ کن حالات میں ہو سکتا ہے؟ 18ویں ترمیم کے بعد جس طرح کی قدغنیں لگائی گئی ہیں, جس طرح کے سیف گارڈ رکھے گئے ہیں, وہ کون سے حالات ہوں جس کو جواز بنا کر گورنر راج نافذ کر سکتا ہے؟ جی کچھ یوں ہے کہ آئین میں یہ سارا سلسلہ لکھا ہوا ہے کہ کس طریقے سے گورنر راج کو لگایا جا سکتا ہے. اس میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ صدر مملکت اپنے تئیں یہ ساری باتیں دیکھیں اور اس کے بعد یہ کریں, لیکن وہ صدر مملکت جو ہے وہ کابینہ کی ایڈوائس پہ کریں گے. گورنر راج کا لگانا چونکہ یہ ایک سچویشن ایسی ہے جہاں پہ پھر صدر جو ہے وہ ہدایات جاری کرتے ہیں تو وہ فیڈریشن کے پاس وہ ساری پاورز آ جاتی ہیں. کون سے حالات ہیں وہ بھی اس کی بھی تشریح ہو چکی ہے, اس پہ ججمنٹس بھی آ چکی ہوئی ہیں. آپ کو یاد ہوگا سلمان تاثیر مرحوم نے یہ سلسلہ کیا تھا اور اس وقت جو سچویشن بنی تھی اس میں شہباز شریف صاحب کو انہوں نے ہٹا دیا تھا اور یہ گورنر راج لگ گیا تھا. اس کے بعد وہ سیٹیسفائیڈ ہو گیا تھا. اب وہ کیا حالات ہیں ان میں سے کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں کیونکہ وہ تو ایک سبجیکٹو بھی ہوگا اور جو قانون میں لکھا ہوا ہے ان آبجیکٹوز کے تحت بھی ہوگا. تو وہ یوں ہے کہ جب آئین اور قانون کی منشا کے مطابق کام نہ چل سکتا ہو, جہاں پہ آئین کی جو شکیں ہیں اس کی خلاف ورزی کر رہے ہوں, تو وہ بہت سارے ایسے سلسلے ہو سکتے ہیں. جس طرح اب جس طریقے سے بار بار چیف سیکرٹریز کو چینج کیا جا رہا تھا, بار بار آئی جیز کو, بار بار پولیس آفیسرز کو چینج کیا جا رہا تھا, جہاں پہ ایک کیوس کی سچویشن ہو جائے, جہاں پہ ایک ایسی سچویشن ہو جہاں پہ آئین کی علمداری نہ ہو سکتی ہو, جہاں پہ قانون کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہوں, تو ان حالات میں پھر گورنر راج کا لگانا لازمی ہو جاتا ہے. اور یہ معاملہ جو ہے وہ کورٹ کی اسکروٹنی میں لازمی طور پہ جاتا ہے. تو یہ کچھ حالات ہیں اور ان کو آپ انومریٹ یہ نہیں کر سکتے وہ 1 2 3 4 5, وہ کیس ٹو کیس بیسس پہ دیکھا جاتا ہے اور ویسے ہی ہونا چاہیے. اشتر صاحب لاسٹ کمنٹ کیجیے گا, کیا پنجاب میں آپ سمجھتے ہیں کہ گورنر راج لگانے کے لیے حالات بن چکے ہیں یا یہ حالات موزوں ہیں؟ یہ بیسکلی تو پارلیمنٹ کی ثوابدید ہوگی, یہ کابینہ کی ثوابدید ہوگی. یہاں سے گورنر صاحب اگر لکھیں تو یہ ہوگی. میرے پاس میں سمجھتا ہوں
یہ مناسب نہیں ہوگا کہ میں اس کے اوپر اس طرح کا کوئی کامنٹ کروں کہ پنجاب میں ایسے حالات ہیں جہاں پہ اس وقت آپ دیکھیں گے سارا کا سارا سلسلہ اس وقت کورٹ میں چلا گیا ہے. ہمارے پاس اب وزیر اعلیٰ ہیں, ہمارے پاس کابینہ بھی چل رہی ہے, ہمارے پاس آئی جی ہیں, ہمارے پاس پورا یہ سارا. تو یہ حالات اس وقت چونکہ کورٹ کے کنٹرول میں ہیں بیسکلی, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کورٹ کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے. اچھا, ایک میرے خیال ہے جاتے جاتے ایک میں بھی عرض کر دوں. عام طور پر ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت قومی اسمبلی میں اپوزیشن موجود نہیں ہے, 123 یا 25 ارکان جو ہیں وہ استعفیٰ دے چکے ہیں. ایسی صورت میں جو قانون سازی ہو رہی ہے اس کی لیگل کانسٹیٹیوشنل پوزیشن کیا ہے اور مورل پوزیشن کیا ہے؟ سب سے پہلے ایسا نہیں ہے کہ 123 ارکان جو ہے وہ استعفیٰ دے چکے ہیں اور وہاں پہ یہ سیٹیں خالی ہیں. ایسا ہے نہیں, پریکٹیکلی نہیں ہے. وہ سب اصحاب اپنی تنخواہیں بھی لے رہے ہیں, وہ سب اصحاب پارلیمنٹری لاجز میں بھی رہ رہے ہیں اور دے آر گوئنگ اباؤٹ دیئر بزنس. ہاں, دے گوئنگ اباؤٹ دیئر بزنس آؤٹ سائڈ دیس, یعنی وہ اسمبلی میں بیٹھ نہیں رہے. نہ آئین کا یہ منشا ہے, نہ مورلی یہ ہو سکتا ہے یا ہونا چاہیے کہ آپ کو لوگ الیکٹ کریں پارلیمنٹ میں جانے کے لیے اور آپ اس کو بائیک آؤٹ کر کے باہر بیٹھیں اور کہیں کہ ہم حصہ نہیں لیں گے. ان کا حصہ نہ لینے کی وجہ سے قانون سازی رک نہیں سکتی, اس کی ویلیڈیٹی چیلنج نہیں ہو سکتی اور اس کی آئینی اور قانونی حیثیت کو کوئی اس بنیاد پہ چیلنج نہیں کر سکتا کہ وہاں پہ اپوزیشن جو ہے وہ بائیک آؤٹ کیے ہوئے ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ خالی ہے, صرف یہ ہے کہ انہوں نے اس کو بائیک آؤٹ کیا ہوا ہے. اب آپ کا اس سوال جو میں نے پک کیا وہ یہ ہے کہ کیا یہ مورلی ٹھیک ہے؟ ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. آپ تنخواہ لیے جا رہے ہیں اور آپ پہلے بھی یہ کر چکے ہیں. دیکھیے آئین کا تقاضا کیا ہے کہ آپ جب الیکشن لڑ کے آتے ہیں تو آپ نے پارلیمنٹ میں حصہ لینا ہے, اور اگر آپ پارلیمنٹ میں حصہ نہیں لے رہے تو آپ نے اس ٹرسٹ کو وائلیٹ کیا ہے, آپ نے اس اعتماد کو وائلیٹ کیا ہے, آپ نے اس آبلیگیشن کو وائلیٹ کیا ہے جس کے تحت آپ اسمبلی میں گئے. آپ اگر بائیک آؤٹ کرتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو اگلے الیکشن میں حصہ لینے کا حق نہیں ہے. یہ میری ذاتی رائے ہے. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اپوزیشن کو بیٹھنا چاہیے اور پورا احتجاج کرنا چاہیے, جس بات پہ بھی وہ احتجاج کرنا چاہیے, ان کا حق ہے, لیکن پارلیمنٹ میں. جی ٹھیک, بہت شکریہ اشتر اوصاف صاحب. سابق جنرل ہمارے ساتھ موجود تھے. پرویز الہی صاحب نے جو انڈر ٹیکنگ دی اس میں درج کیا ہے اور کیا کمٹمنٹ انہوں نے کورٹ کو دی ہے. ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس صاحب ہمیں جوائن کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. احمد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. احمد صاحب یہ بتائیے گا, اب 11 جنوری تک کی معاملہ ہے, 11 جنوری کو اس پہ دوبارہ سماعت ہونی ہے, 11 جنوری کو پنجاب اسمبلی کا اجلاس طلب کیا گیا ہے. کیا انڈر ٹیکنگ میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کیس کا فیصلہ آنے تک اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے یا اگلی سماعت تک اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے؟ بڑا کلیئر ہے کیونکہ جو انڈرٹیکنگ دی ہے وہ ان رائٹنگ ہے, اس لیے وہ لفظوں کے ہیر پھیر سے ہم اس کو بدل نہیں سکتے. جی, اس میں یہ لکھا ہے کہ ہم آئندہ تاریخ تک اچھا اسمبلی کو تحلیل نہیں کریں گے. جی, بس, اور کسی قسم کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے, نہ ادھر سے کسی کنڈیشن کے ساتھ اس کو کلب کیا گیا ہے. بالکل. جی, اور یہ آپ کو میں یہاں پہ ضمناً بتا دوں جی, کہ جب بھی کوئی کیس چل پڑتا ہے اور وہ اس کی پروسیڈنگ شروع ہوتی ہیں تو اس پروسیڈنگ کے دوران میں کوئی ایسی کارروائی نہ تو اسمبلی ڈیزالو ہو سکتی ہے جی, اور نہ ہی گورنر جو ہیں وہ ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے کہہ سکتے ہیں, کیونکہ ان کا پہلا جو اقدام تھا اس کو ہم نے تو اس کو عدالت میں یہی بتایا کہ وہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے. عدالت میں پریما فیشی
اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ یہ غیر آئینی ہے، اسی لیے انہوں نے باقاعدہ وہ سسپینڈ کر دیا ہے اس آرڈر کو. اچھا. اور جس طرح سے انہوں نے یہ بات، اگلی بات تو آ جاتی ہے کہ یہ کسی صورت اس میں ابھی ہمارے پہ کوئی پابندی نہیں ہے اس اعتبار سے کہ ہم کوئی انتظار کریں گے کہ یہ اسمبلی جو ہے وہ ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے چیف منسٹر صاحب جو ہے ان کو کہا جاتا ہے گورنر کی طرف سے. جی. قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہے. جی. لیکن بہرحال یہ اس کی جو تاریخ 11 ہے اس کے بعد سب کو نوٹس کر دیا، اٹارنی جنرل کو بھی، ایڈوکیٹ جنرل کو بھی، جی. باقی تمام رسپونڈنٹس کو. تو غالباً اسی دن یہ کیس جو ہے میرا خیال ہے ختم ہو جائے گا، بحث ہو جائے گی. اچھا یہ فرمائیں کہ ایک دو چیزوں کو آپ نے جو ہے چیلنج کیا. ایک تو اعتماد کے ووٹ کی جو ایڈوائس آئی یا نوٹس آیا، دوسرا جو ڈی نوٹیفائی کیا گیا وزیر اعلیٰ کو. ابھی ہماری بات ہو رہی تھی جناب اشتر اوصاف علی خان صاحب سے. ان کا کہنا یہ ہے کہ جب گورنر نے یہ کہا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں، اگر اجلاس نہیں ہوا یا اس کو ڈیلے کیا گیا تو ظاہر بات ہے، اس سے صاف لگتا ہے کہ یہ گورنر وزیر اعلیٰ کی اور اسپیکر کی ملی بھگت ہے، اور وہ جو ہے چاہتا نہیں ہے اعتماد کا ووٹ لینا، بہانے بنا رہا ہے. تو اس لیے گورنر ڈی نوٹیفائی کر سکتا ہے. تو کیا ایسی صورتحال ہے وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس اکثریت نہیں تھی اس لیے وہ ڈیلے کر رہے تھے؟ نہیں، یہ بالکل اس سے یکسر جو ہے وہ مختلف ہے صورتحال جو ہے. یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ انہوں نے، کیونکہ ایک میلا فائڈلی گورنر نے یہ حکم نامہ جاری کیا تھا اعتماد کے ووٹ کے لیے. جی. تو یہاں میں آپ کو ایک بتا دوں کہ اعتماد کے ووٹ کا جو گورنر نے یہ حکم جاری کیا تھا، جی، اس سے پہلے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک جو ہے وہ جمع کرائی گئی تھی. اچھا. اور اس کے بعد یہ اعتماد کے ووٹ والی بات ہوئی. جی. تو بات یہ ہے کہ ہم نے تو اس کے اندر صرف قانونی حیثیت. ویسا یہ کتنا فرق ہے عدم اعتماد کی تحریک جمع ہوئی جب اور جب اعتماد کے ووٹ کی ایڈوائس آئی، اس میں کتنا فرق ہے ٹائم کا؟ یہ اس میں میرا خیال ہے کچھ گھنٹوں کا فرق ہے، ایک ہی دن میں ہی ہوئے ہیں دونوں، ایک ہی دن میں ہوئے ہیں ویسے. اچھا ٹھیک ہے. اس میں ایک ہی دن کے اندر دونوں ہوئے ہیں. جی. لیکن پہلے وہ ہے اور بعد میں یہ، کیونکہ یہ اسمبلی کے جو سیکرٹری جہاں ریکارڈ مینٹین کرتے ہیں ان کے رجسٹر کے اندر یہ درج ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آپ دیکھیے صورتحال یہ ہے کہ اعتماد کا ووٹ کے لیے جب گورنر کی طرف سے حکم آیا تو اس میں ایک بدنیتی یہ تھی جی کہ وہ حکم دے رہے ہیں 19 تاریخ کو اور کہہ رہے ہیں کہ 20 تاریخ کو کے لیے یہ ہم اس کو کریں گے اور 1 بجے اس کو یہ ہوگا، اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ آپ اسی وقت آپ اعتماد کا ووٹ بھی لیں. ٹھیک ہے. اور یہ ایڈریس بھی نہیں کیا گیا جی. جن سے آپ نے اعتماد کا ووٹ لینا ہے چیف منسٹر پنجاب سے، جی. ان کو ایڈریس بھی نہیں کیا گیا. اچھا. یہ صرف اسپیکر کو ایڈریس کیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ایک اور جو اس میں انوملی آئی کہ ایک 1997 میں سپریم کورٹ کا یا لاہور ہائی کورٹ کی ایک فل بینچ کی ججمنٹ ہے، رپورٹڈ ججمنٹ ہے، جی منظور بٹو کیس. جی. اس میں ہائی کورٹ نے باقاعدہ طور پہ یہ یونینیمسلی یہ ہولڈ کیا کہ اس طرح سے جو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے گورنر کا حکم نامہ آئے گا اس میں کم از کم 10 دن کا ٹائم دینا چاہیے. ٹھیک ہے. اور ہولڈ کیا انہوں نے، اس کو سیٹیسفائڈ کیا اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ آرڈر میں لکھوایا کہ ان کو ہم کم از کم 10 دن ان کو دیے جائیں گے، تب آپ اعتماد کا ووٹ ان سے لیں گے. اچھا. یہ اس ججمنٹ کے اندر لکھا ہوا ہے. اور دوسری بات اس میں یہ بھی بات لکھی گئی تھی کہ یہ جو چیف منسٹر شوڈ بی پراپرلی انفارمڈ اباؤٹ اٹ، کیونکہ جس نے جا کے ووٹ لینا ہے اعتماد کا اس کو تو بتایا جائے کہ بھائی تمہیں اعتماد کا ووٹ لینا ہے. یہ بات بھی وہاں پہ نہیں کی گئی. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ اس میں بھاگنے والی بات کوئی نہیں تھی. اگر ایسی بات ہوتی تو نو کانفیڈنس موشن جو تھا اس کو کوئی کوشش کی جاتی کسی ہیلے بہانے سے کہ وہ ہم اس کو ریکارڈ پہ نہ لاتے یا اس کو ڈیلے کرتے کسی طریقے سے. جب آئی ہے
उसी तरह से उसके ऊपर कार्रवाई हुई है, उसी तरह से उसको जुमे वाले दिन के लिए रखा था कि ये तमाम उसके ऊपर जो है अगला स्टेप लिया जाएगा उसके लिए। लेकिन आपको पता है कि इन्होंने जुमे वाले दिन पहले इन्होंने जब ये दे दिया गवर्नर के हुक्मनामे से इनको डी नोटिफाई भी कर दिया और कहा कि जी ये इन्होंने क्योंकि ये बात पूरी की है, गुरेज किया है इन्होंने, वो तमाम इलीगल और अगेंस्ट रिकॉर्ड था। और अगली बात ये की इन्होंने कि फ्राइडे मॉर्निंग को इन्होंने वो जो अदम एतमाद की जो तहरीक थी उसको वापस ले लिया। जी अहमद साहब, अदालत ने आपको वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने से नहीं रोका। अगर वो आज ख़ुद लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। तो अगर वो आज ख़ुद एतमाद का वोट ले लें तो फिर गवर्नर का जो राइट है एतमाद का वोट लेने का वो ख़त्म हो जाएगा। प्रोसीजर तो वही होगा ना कि वहां से वो कहेंगे कि लेकिन वो फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है, हमारे पास कोई ऐसी सूरत हाल है नहीं। हम वाशुर रियाज का अगर इन्होंने करना होता तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन क्यों वापस लेते। ठीक, ये तो सिर्फ उन्होंने एक दिखाने के लिए काम कर रहे हैं कि अपनी एक्टिविटी दिखा रहे हैं कि वो जबकि बिल्कुल अहमद साहब ये बताइएगा, तजावुज़ कर गए। अहमद साहब ये बताइएगा कि क्या परवेज़ इलाही खुद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले सकते? नहीं, वो तो रोज ही लेते हैं। जब सेशन है तो उनका वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उसी वक्त सामने आ जाता है। सही है। उसकी वजह ये कि वाज़ेह अक्सरियत है ना कि इनके पास तो 189 और एक्चुअली तो 190 इनके पास मेंबर्स। दूसरा ये बताइएगा कि उनके पास तो 13 मेंबर उससे कम है। सही है, इस केस का फैसला आने तक क्या असेंबली तोड़ी जा सकती है? इस केस का फैसला आने तक? नहीं, फैसला तो आने तक तो नहीं टूटेगी असेंबली, जहां तक मेरा ख्याल है। लेकिन ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है, ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट लेगी। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है कि जब तक ये केस जो है वो सब जुडिस है, पेंडिंग है, जब तक ना असेंबली टूटेगी ना एतमाद का वोट जो है वो लेने के लिए गवर्नर की तरफ से कोई नया हुक्मनामा आएगा। अनलेस के जैसे उसमें लिखा है कि ये अगर खुद आपस में तय कर लें और वो हो जाए तो वो सूरत हाल मुझे नजर नहीं आती। कहा यह जाता है कि इस फैसले से जो कल का फैसला है, एक वफाकी हुकूमत का भी काम बन गया कि असम्बली नहीं टूटी। परवेज़ इलाही साहब भी चाहते थे कि असम्बली ना टूटे, असम्बली नहीं टूटी और अब मालूम नहीं कब तक ये केस चलता है, असम्बली नहीं टूटेगी। सिर्फ खान साहब के नैरेटिव को या खान साहब की ख्वाहिश को जो है ज़क पहुँची कि वो असम्बली नहीं तोड़ सके, जो चाहते थे कि दिसंबर में टूटे और वो मार्च में इलेक्शन करा सकें। देखिए, पहली बात तो यह है कि एक प्रिजम्पशन है कानून के अदालत के मुतालिक कहा जाता है कि एक्ट ऑफ कोर्ट डज नॉट प्रेजुडिस एनी पार्टी। जी, पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि इन्होंने एक गैर आईनी हरकत की थी। अब उसको चैलेंज करना तो जरूरी था कि उसको आइंदा के लिए इनके कान हों कि भाई ऐसी हरकत करोगे तो उसके नताइज बड़े भुगतना पड़ेंगे। अभी तो और स्टेप भी हैं, देखें अगर गवर्नमेंट ने फैसला किया तो इनके खिलाफ और कार्रवाई भी सोची जा सकती है गवर्नर साहब के। लेकिन ये आइन के हदूद में। देखिए, बात यह है कि गवर्नर को ये एहसास होना चाहिए कि वो इस मॉडर्न जमाने के अंदर वो एक आइन और कानून की बंदिशों में रह के अपनी कार्रवाई कर सकते हैं। वो बादशाह सलामत नहीं है कि उनके मुंह से निकला हुआ लफ्ज जो है वो कानून बन जाएगा। सही। तो ये फर्क उनको महसूस करना चाहिए। तो इसलिए उस एतबार से आप देखें तो ये जो भी सूरत हाल है उसके अंदर क्योंकि अदालत ने ये फैसला किया है और ये डेट फिक्स की है, तो मेरा ख्याल है 11 तारीख को ये मसला खत्म हो जाएगा। कोई वजह नहीं कि ये आगे जाए उससे। अच्छा, अगर ये फैसला हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जी गवर्नर का हुक्म जो आर्जी तौर पर मुअत्तल किया गया है मुस्तकिल ख़त्म कर दिया जाता है, आप केस जी जाते हैं, चौधरी साहब केस जी जाते हैं, उसके बाद सवाबदीदी इख्तियार है वज़ीर आला के असम्बली तहलील करने का। लेकिन चौधरी साहब के मुखालिफिन ये कहते हैं कि जनाब वाला ये इख्तियार वज़ीर आला नेक नियती से इस्तेमाल करेगा, ना ये कि वो किसी के प्रेशर पर।
اس وقت پرویز الہی صاحب پر پریشر ہے عمران خان صاحب کا کہ وہ اسمبلی تحلیل کریں. وہ یہ کہتے ہیں کہ نہ ارکان اسمبلی چاہتے ہیں نہ میں چاہتا ہوں کہ اسمبلی تحلیل ہو. تو انڈر پریشر جو اسمبلی تحلیل ہوگی یا جو اختیار استعمال ہوگا اس کی کوئی قانونی حیثیت ہوگی؟ کیا وہ چیلنج نہیں کی جا سکتی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ بھی سب دور سے سنی ہوئی اور ہیئر سے یہ ساری باتیں ہیں. جی حقیقتاً جو پوزیشن ہے کہ کل بھی جب یہ کیس چل رہا تھا جی اور اس وقت جب رائے لینے کے لیے پوچھا گیا تھا تو عمران خان اور ممونت الہی اور چودھری پرویز الہی اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے اور کسی قسم کا کوئی پریشر والی بات نہیں تھی. وہ تو اپنی پوری سمری پہلے ہی دے چکے ہوئے ہیں کہ جس وقت آپ چاہیں ہماری طرف سے ہم کیونکہ کولیشن پارٹنر ہے ہم بالکل اسی انداز میں چلیں گے جیسے آپ سوچتے ہیں اور آپ ہمارا خیال کریں گے ہم آپ کا خیال کریں گے جو جیسے کولیشن پارٹنر کے درمیان میں ہوتا ہے. تو کوئی پریشر نہیں ہے اس معاملے کے اوپر اور وہ بالکل تیار ہیں اس کام کے لیے. صحیح ہے. اچھا احمد صاحب جو انڈرٹیکنگ دی پرویز الہی صاحب نے اس میں یہ ہے کہ اگلی تاریخ تک اسمبلی ڈیزالو نہیں ہوگی. وزیر اعلیٰ کا اپنے اختیارات کسی اور کو دے دینا کیا یہ بھی آئین سے روگردانی نہیں ہے؟ اختیارات سے دستبردار ہو جانا محدود مدت کے لیے نہیں. دستبردار کیسے ہو گئے؟ یہ تو قانون عدالت نے ایک کارروائی کے دوران ان سے یہ پوچھا ہے تو یہ تو اس سے اپنے حق سے دستبردار تو نہیں ہوتے ہیں وہ. نہیں اب وہ جب کہتے پینڈنگ ہے نا ایک لٹیگیشن جب پینڈنگ ہے. اچھا جی جی پینڈنگ لٹیگیشن کے اوپر انہوں نے یہ بات کی ہے نا. صحیح. عدالت میں جب کوئی کیس ہو جاتا ہے تو جب تک وہ کیس کا فیصلہ نہیں ہوگا تو وہ ایک سچویشن جو ہے اس کو ویسے ہی رکھا جاتا ہے. جی صحیح. اس لیے یہ بات ہے اور اس میں یہ اگر انڈرٹیکنگ نہ بھی ہوتی تو پھر بھی ایسا ہی ہونا تھا. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بہت شکریہ احمد اویس صاحب. جنرل پنجاب ہمارے ساتھ موجود تھے. ارشاد صاحب آپ کا شکریہ. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. اجازت دیجیے.